نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے، جو کہ جمعے کے خطبات میں بھی اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا۔ عدل قانون کی بنیاد ہے، جس کا جو حق بنتا ہے دے دو۔ اس سے بڑھ کر، حق سے آگے بڑھ کر فیاضی کا رویہ اختیار کر کے پیش کرو، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، دوسرے کا حق خود جا کر اس کو پہنچاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، قانون کی بنیاد۔ اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، فیاضی کا رویہ، عمدہ رویہ، اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، ان تعلیمات پر عمل ہو تو چھیننا نہیں ہوگا، بلکہ آگے بڑھ کر دوسروں کو پیش کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور منکر سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ فحشاء کیا ہے؟ انتہائی بےہودہ اور شرمناک قسم کا کام، اور اعلانیہ طور پر جو برائیاں کی جاتی ہیں، بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ فحشاء کے ذیل میں داخل۔ منکر کیا ہے؟ طبیعت بھی جس کو پسند نہ کرے، فطرت انسانی میں بھی جس کی نفرت موجود ہو، جو بری بات ہو، جھوٹ ہے، خیانت وغیرہ، اور شریعت بھی اس کی تعلیم دیتی ہے۔ اور بغی یعنی زیادتی کیا ہے؟ دوسروں کا حق مارنا۔ تو اللہ بے حیائی سے اور منکر سے اور زیادتی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ یعیدکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان کرو اور ان احکامات کی پاسداری کرو۔ اللہ کے وعدے، اللہ سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کا حکم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم پختہ عہد کر لو تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اطاعت کا، بندگی کا، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا۔ کسی معاملے پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم اٹھا لی تو اب اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج رکھنا۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے یعنی کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا، کپڑا تیار کیا، اس کو پھاڑ ڈالا۔ اور فرمایا کہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ نقطہ کیا ہے؟ معاملات کھڑے ہونے چاہیے اور وعدوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، اور یہ اخلاقی اور دیانت کی بات ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تو کسی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ تم کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وعدہ کرو، بعد میں اس سے تم مکر جاؤ، یا کہیں تمہارا مسئلہ آ جائے، گوٹ پھنس جائے، وعدہ کرو، اس کے بعد تم مکر جاؤ۔ نہیں، جیسے ایک عورت اپنا پورا سوٹ تیار کر کے اس کو کاٹ دے تو اس کا ساری محنت ضائع۔ اگر تم امتحان میں فیل ہو گئے، تم نے وعدہ خلافی کی، تو تمہارے سارے اعمال اور تمہاری محنتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور روز قیامت تم پر وہ ظاہر فرما دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اہم بات ہے کہ آدمی اپنے اصول اور بات کا پکا ہو اور قول و قرار کرے تو وعدے کی تکمیل کا اہتمام کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وعدے کے حوالے سے، قسموں کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو تم آپس کے معاملات میں دخل اندازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ بد عہدی نہ کرنا۔ اگر تمہاری بد عہدی کی وجہ سے، تمہارے خیانت کے معاملات کی وجہ سے، تمہارے غلط طرز عمل کی وجہ سے کوئی دین سے پھر جائے تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ معاملات میں ہمارا امتحان بہت زیادہ ہے،
ہم تو کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے، قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملات کا کھرا ہونا ضروری، ورنہ تمہارے قول و فعل کے تضاد کو دیکھ کر کوئی دین سے ہٹ گیا اور تمہارے غلط طرز عمل کسی کو دین سے روکنے کا باعث بن گیا، اس کا وبال تم چکھو گے۔ آج ہم مسلمانوں نے دنیا کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا ہے نا، ہمارے قول و فعل کا تضاد کئی مرتبہ لوگوں کے دین کی طرف آنے کا باعث بن جاتا ہے، اس کا وبال ہم پر آنے کا شدید اندیشہ ہے۔ اللہ ہمیں وعدوں کی تکمیل، امانت کی پاسداری اور اپنے قول و قرار کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے تھوڑا مال مت لو۔ مراد ہے کہ عہد کو توڑ کر، وعدے کو توڑ کر تم جو بھی کماؤ گے، جتنا بڑا بھی فائدہ حاصل کرو گے، ہوگا تو غلط اور حرام، اور وہ بڑا ہی حقیر ہوگا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حلال پہ رہ کر، معاملات کو درست رکھ کر جو تم کماؤ وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جس عارضی دنیا کی فکر نہ کرو، وہ اللہ کا جو ہمیشہ کا معاملہ ہے، اس نے جو وعدہ دیا، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کی فکر کرو۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کا اجر ان کے بہترین کاموں کے مطابق عطا کریں گے۔ بڑی پیاری شان کریمی کی بات ہے، جو نیک عمل تم نے کیا، اعمال جو بہترین ہوں گے اس کی مناسبت سے سارے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ایک اور نوید و بشارت اگلی آیت میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس کسی نے کوئی نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مراد دنیا میں ایمان والا ہو اور نیک اعمال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قناعت کا معاملہ، اطمینان کا معاملہ، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی عطا پر راضی رہنے کا معاملہ، نعمت پر شکر کا معاملہ، مصیبت پر صبر کا معاملہ، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، دوسروں کو دیکھ کے جلن پیدا نہ ہو۔ یہ دنیا میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حیات طیبہ عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کا اجر ہم ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کو عطا کریں گے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا پیارا ادب، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے مخاطب پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ شیطان تو دشمن ہے، ورغلانے کی کوششیں کرے گا، تو پناہ لے لو اللہ تعالیٰ کی، تعوذ کا اہتمام کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو رہے، اللہ پر بھروسہ رکھے، شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، قالوا انما انت مفتر، تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بے شک تم نے تو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ حضور پر الزام لگاتے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرما دیجئے اسے جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے، معاذ اللہ، ایک رومی غلام کے بارے میں کہا اس سے جا کے سیکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، تم قرآن کا چیلنج کچھ تو تمہیں چیلنج دیا گیا، تم قبول تو کر نہیں سکتے، تمہاری زبان عربی ہے اور ایک عجمی غلام ان کو سکھائے گا، وہ خود کیوں نہیں دعویٰ کرتے اس کلام کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی مت ماری گئی تھی۔ فرمایا گیا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف یہ نسبت کرتے غلام کی طرف، اس کی زبان تو عجمی نان عربک ہے اور یہ واضح عربی زبان میں قرآن پاک موجود ہے۔ کیسا بھونڈا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہو تم۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہی لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے
اللہ پر ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مگر جو پورے کفر کے لیے سینے کو کشادہ کر کے انکاری ہو جائے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو اسلام سے پھر جائے، انکار کر دے، کفر پر چلا جائے، مرتد ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے اسلامی شریعت کی تعلیم کے مطابق، اور پھر جہنم کا عذاب بھی ہے۔ ہاں، جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن اور کلمہ وہ کہہ دے کوئی ایسا کہ جان بخشی ہو جائے لیکن دل اطمینان پر ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس تعلق سے، کچھ انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیے، لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے، بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ جب جان بخشی ہو گئی، حضور کے پاس تشریف لائے، حضور نے فرمایا تمہارے دل کی کیفیت؟ کہا میں ایمان پر بالکل مطمئن۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے معافی، آئندہ بھی مجبور کرے تو کہہ دینا۔ یہ رخصت کا معاملہ اور ایک عزیمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ انہی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد و والدہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین شہداء، ان کو شہید کیا گیا۔ یہ عظیمت کا مقام، اور عمار بن یاسر کا معاملہ رخصت کا، دونوں کی تائید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، ایک عظیمت کا پہلو، ایک رخصت کا پہلو۔ لیکن جو جانتے بوجھتے کفر کی طرف جائے، دنیا میں بھی عذاب ہے اس کے لیے اور سزا بھی ہے، اور فعلیم غضب من اللہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کا غضب بھی اور پھر بہت بڑا عذاب بھی، سزا در سزا کا بیان ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ، اور جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر انہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے بخشش کا وعدہ اور رحمت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قیامت کا بیان، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود قیامت کے دن دینا ہے۔ وتوفى کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا بدلہ اس کا جو اس نے عمل کیا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بستی کی مثال مفسرین نے بیان فرمایا کہ مکے والوں کا بیان، البتہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہو اور لوگ ناشکری کریں تو پھر اللہ کی پکڑ ان پر آتی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، وہ مطمئن اور بے خوف تھی۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق با فراغت آیا کرتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی والوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح جو مصر کا معاملہ تھا، قحط کا معاملہ مکے والوں پر مسلط ہوا ان کی ناشکری کی وجہ سے، کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، نبی مکرم علیہ السلام تشریف لیا مگر یہ مخالفت پر اڑے ہوئے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف میں ان کو مبتلا کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے تو ان کا معاملہ سدھرا اور صحیح ہوا، لیکن پھر ناشکری پر یہ لوگ اڑے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے، بس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ اللہ کی نعمت ہمیں بھی میسر آئی، یہ اہل پاکستان دیکھیں، ہم کراچی اسٹوڈیو سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، کیو ٹی وی سے آپ کے سامنے، ہم بھی غور کریں کس قدر ہم پر خوف کے حالات مسلط رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ناشکری کا نتیجہ خوف اور بھوک کا لباس اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر مسلط کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اسے سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ کھانے پینے کے آداب سورہ البقرہ میں بھی ذکر آیا تھا۔ پھر 4 بار تو باتوں کی حرمت پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام ذبح کے وقت لیا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. پس جو لاچار ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. مجبوری میں گنجائشیں ہیں، تفصیلات پہلے آ چکی. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اور نہ کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لو. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ مراد دنیا کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہودوں کو ذکر آ رہا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا وہ جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 146 میں ذکر آیا کچھ چربی کچھ جانور ان پر حرام کیے گئے تھے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے کوئی برا عمل کر لیا. ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ اکبر، فرما برداری اختیار کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور یکسو ہو جانے والے. ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ عظمت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اپنی ذات میں پوری امت تھے. اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید کی دعوت کا لیا ہے. شاکر لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ہر ایک سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان کہ ان کی ملت کی پیروی حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کو، انہیں ہم لوگوں کو کی گئی ہے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. جمعے کا دن بخاری شریف کی حدیث ہے سب کو دیا گیا. یہود نے ہفتہ لیا، نصارہ نے سنڈے منایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو برقرار رکھا. یہ حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اگلی آیت کریمہ میں دعوت دین پیش کرنے کے اعتبار سے 3 طبقات یا لیولز کا ذکر ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. قرآن پاک حکم دیتا ہے دین کی دعوت دینے کا. اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ. معاشرے کا ایک طبقہ ہوتا ہے غور و فکر کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، ان سے دلائل کے ساتھ کلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ذریعے. عظیم اکثریت 80-90% عوام الناس کی ہوتی ہے، ان سے تو وہ بات کی جائے جو دل سے نکل کر دل پر اثر کرے، عمدہ وعظ اور نصیحت کی بات. وجادلھم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجئے اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو. کچھ لوگ ہوں گے فتنہ پرور قسم کے لوگ، فتنے اٹھانے والے، ان سے جدال ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، مگر احسن بہترین انداز سے. یہ 3 طبقات الگ الگ ہیں جن کو الگ الگ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جاننے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا ہے انہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو ویسا ہی بدلہ لو جیسے تمہیں تکلیف دی گئی. بدلہ لینے کی اجازت ہے. ایک رائے فتح مکہ کے موقع پر ہوا ہے اس کی گنجائش کا معاملہ، اور یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے مگر اتنا جتنا کہ تکلیف پہنچائی گئی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو
تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے صبر کی تلقین۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور مدد سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ یہ مکاریاں کرتے ہیں اس سے آپ دلگیر نہ ہوں۔ حضور کے لیے تسلی کا سامان علیہ السلام۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنا اور نیکی کرنا اس رویے کو اختیار کیا۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے تو ہم 15واں پارہ شروع کرتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا ایک جملہ سن لیجئے گا۔ 16ویں تراویح یا 16ویں شب ہے اور اب 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ 15ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واقع معراج کے زمینی سفر کا ذکر بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ہجرت ہوگی اس کا ذکر بھی آئے گا، ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں یہود سے سابقہ پیش آئے گا تو بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے اور ان سے کچھ خطاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قیمتی معاشرتی ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں۔ احکامات عشرہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس، ان کا بھی ایک قرآنک ورژن ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، لفظ قرآن پاک میں کم و بیش 60 مرتبہ آیا، 16 مرتبہ اس سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ مکی صورت، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے اطراف کو ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم انہیں یعنی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے واقع معراج کے زمینی سفر کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر اور پوری کائنات، گویا کہ اس کے مشاہدات اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو کرا دیے۔ مکے والوں نے کیا کچھ نہ کیا، مخالفت کی انتہا کر ڈالی۔ جب زمین والوں نے، بڑا پیارا جملہ، زمین والوں نے کمزور کرنے اور ناکام کرنے کی انتہائی کر ڈالی تو زمین و آسمان کے رب نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرما دیا۔ واقع معراج کا جو آسمانی حصہ ہے سفر کا، اس کا ذکر سورۃ النجم میں آتا ہے 27 پارے میں، اور یہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کا بہت 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 بڑا معجزہ اور تصدیق کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ صدیق قرار پائے تھے۔ بہت سارے مشاہدات بھی جو اللہ تعالیٰ نے کرائے، اور اب اشارہ ہو رہا ہے حضور نے امامت فرمائی ہے تمام انبیاء اور رسول کی بیت المقدس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے بنی اسرائیل معزول اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت مسلمہ قرار دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ زیادہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ بہت بڑا واقعہ معراج، نبی مکرم علیہ السلام کی عظمتوں کی انتہا کا بیان۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اس کتاب یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ تمام انبیاء رسول کی دعوت اور تعلیم کا ایک بہت بڑا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وکیل بناؤ اللہ کو، کارساز بناؤ اللہ کو، نیکی نفع نقصان کا مالک سمجھو کس کو؟ اللہ کو، کل اختیار رکھنے والا سمجھو کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشتی میں جو لوگ سوار اور خاص طور ان کی اولاد، اسی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا۔ فرمایا گیا کہ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں طے کر کے بتا دیا تھا کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے خوب 2 مرتبہ۔ یہ ان کی تاریخ کی طرف اشارہ، سرکشیاں انہوں نے کی اور ظلم و ستم انہوں نے کیے، نافرمانیاں انہوں نے کی، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی ان پر آئی۔ یہ تفصیلات آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ آپ کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عروج و زوال کا بھی ذکر آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے عالم میں جو وبا چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل اگر سخت ہو گئے تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت، امن اور سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ذلیل ہونے سے اس دن ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔